میں دنیا والوں میں سے ہوں، دنیا دار ہوں، یا میں آخرت والوں میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی معلوم ہو جاتا ہے، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ تم کس طبقے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر وہ شخص جو تمہیں مال دینے کے لیے آ رہا ہے اور تمہارے پاس پہنچا کچھ رقم دینے کے لیے، پیسے دینے کے لیے، مال دینے کے لیے، اور تم نے کھڑے ہو کر بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آؤ بھگت کی، اس کا استقبال کیا، فرمایا تو سمجھ لو تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي۔ ایک شخص ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک سوال کیا۔ سوال اپنی ذات کے بارے میں تھا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ میں اہل دنیا میں سے ہوں یا اہل آخرت میں سے، یعنی میں دنیا والوں میں سے ہوں یا آخرت والوں میں سے۔ اپنے بارے میں سوال ان سے کیا۔ سوال بڑا اہم ہے، ہر شخص کو اپنے بارے میں علم ہوتا ہے، ہر شخص کو اپنے بارے میں علم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن حقیقی طور پر جاننا اور خود شناسی یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب ہم یوں تو جانتے ہیں کہ ہمارا نام کیا ہے، ہم کس کی اولاد ہیں، اور کہاں کی پیدائش ہے، کہاں کی رہائش ہے، وطن کے لحاظ سے، خون کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے کون ہے، یہ سب ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مذہب کے حوالے سے۔ لیکن کما حقہ آگاہی جب انسان کو اپنی ذات کے بارے میں حاصل ہو جاتی ہے تو اسے حقیقت میں اپنے رب سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، وہ اپنے رب کو جان لیتا ہے۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے انا من ابناء الدنیا او من ابناء الآخرہ، میں انا من اہل الدنیا او من اہل الآخرہ، میں دنیا والوں میں سے ہوں، دنیا دار ہوں، یا میں آخرت والوں میں سے ہوں؟ تو انہوں نے جواب میں الٹا ایک سوال کیا کہ ابھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے اور اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ تم اہل دنیا میں ہو یا اہل آخرت میں۔ سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ دو شخص تمہارے پاس آئے، ایک آیا اس لیے کہ تمہیں کچھ مال دے، مال دینے کے لیے، روپیہ پیسہ دینے کے لیے آیا، اور دوسرا آیا اس لیے کہ وہ تم سے صدقہ لے، خیرات لے، یعنی لینے کے لیے آیا ہے۔ ایک دینے کے لیے آیا ہے، آپ کو کچھ دینے کے لیے، اور ایک آپ سے لینے کے لیے آیا ہے، صدقہ لینے کے لیے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو، ان دونوں کا استقبال کیسے کرتے ہو؟ ان دونوں میں سے کون سا وہ شخص ہے کہ جس سے تم ملتے ہو بڑی خوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ؟ جو مال دے رہا ہے اس سے تم خندہ پیشانی سے اور خوشی سے ملتے ہو، یا جو مال تم سے لے رہا ہے، صدقہ لے رہا ہے، اس سے تم مسکرا کر ملتے ہو، اس کا استقبال کرتے ہو؟ وہ شخص خاموش رہا، اس نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی معلوم ہو جاتا ہے،
تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ تم کس طبقے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر وہ شخص جو تمہیں مال دینے کے لیے آ رہا ہے اور تمہارے پاس پہنچا کچھ رقم دینے کے لیے، پیسے دینے کے لیے، مال دینے کے لیے، اور تم نے کھڑے ہو کر بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آؤ بھگت کی، اس کا استقبال کیا، خندہ پیشانی سے ملے، فرمایا تو سمجھ لو کہ تم اہل دنیا میں سے، کیونکہ یہ عزت، یہ احترام اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس مال کی وجہ سے ہے وہ جو تمہیں وہ دے رہا ہے، اور مال کا تعلق دنیا سے ہے۔ اور اگر وہ شخص جو صدقہ لینے کے لیے آ رہا ہے، جو تم سے لینے کے لیے آ رہا ہے، دینے کے لیے نہیں، اور تم نے اس کا استقبال بڑی آؤ بھگت سے کیا، مسکراہٹ سے کیا، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اس کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، اس کو عزت دی، اس کو احترام دیا، تو پھر تم آخرت والوں میں سے، پہچان آسان ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضور پھر تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتا ہوں اپنے اوپر، میری تو یہ کیفیت نہیں ہے، مجھے جو مال دیتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے لیتا ہے تو بڑی تکلیف سے، ترشروئی کے ساتھ، اس کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہوئے وہ مال اس کو دیتا ہوں، اس کی عزت میرے دل میں نہیں ہوتی، عزت اس کی ہوتی جو مجھے مال دے رہا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا کہ جو مال تم سے لے رہا ہے وہ تم پر کتنا بڑا احسان کر رہا ہے، جو مال دے رہا ہے اس کے مقابلے میں جو مال تم سے لے رہا ہے، صدقہ لے رہا ہے، خیرات لے رہا ہے۔ فرمایا کہ جب سلف کے پاس کوئی اس طرح آتا تھا صدقہ لینے کے لیے، خیرات لینے کے لیے، تو وہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، خوش ہو کر کہتے تھے مرحبا مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ آپ میری نیکیوں کو بغیر کسی اجرت اور مزدوری کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی دہاڑی کے، میری نیکیاں آپ آخرت میں پہنچا رہے ہیں، بغیر کسی اجرت کے آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ صدقہ لے کر میری نیکی آپ آخرت، اتنی دور جگہ جو بہت دور ہے، اس حشر کے میدان میں آپ میری نیکی بغیر دہاڑی اور بغیر اجرت کے پہنچا رہے ہیں، اس نیکی کا بوجھ اٹھا کے۔ تو سلف صالحین ایسے شخص کو بڑی عزت دیتے تھے جو ان سے صدقہ لینے کے لیے آتا تھا، اس کا احترام کرتے تھے، خوش ہوتے تھے جیسے کوئی ان کو ڈھیروں دولت دینے کے لیے آ رہا ہے، اور حقیقت میں وہ واقعی ڈھیروں دولت دینے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ تھوڑا لے رہا ہے اور اس کے ریٹرن میں، واپسی میں وہ زیادہ واپس کر رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کے نام پر دیتا ہے کسی کو تو اللہ دگنا تگنا چگنا کر کے اسے واپس ادا کرتا ہے۔ تو دیکھیں اب احسان کس کا زیادہ ہوا، دینے والے کا احسان زیادہ ہوا یا لینے والے کا احسان زیادہ ہوا، یہ فرق ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا دنیا کے فرزند مت بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو، بیٹے بننا ہے تو آخرت کے بیٹے بن جاؤ، آخرت کے فرزند بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو آخرت کے فرزند بنا دے، نہ کہ دنیا کے فرزند اور دنیا کے بیٹے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔